پاکستان کا غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ، سیکیورٹی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران مسئلہ فلسطین پر بات کرے گا۔ UN چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، سفارتکاری اور ثالثی پر یقین رکھتے ہیں۔ نیو یارک میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس، کہا دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر ہے، شفافیت کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ غزہ جنگ بندی ڈیل آئندہ ہفتے طے پا جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ثابت قدم رہوں گا، اسرائیلی حکام سے رابطے میں ہوں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو بھی سیز فائر چاہتے ہیں، لڑائی بند ہونے سے فلسطینیوں کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ غزہ میں ظلم کی نئی داستان رقم، صہیونی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، صبح سے اب تک 100 فلسطینی شہید، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 116 شہادتیں۔ مصری وزیر خارجہ کا قطری ہم منصب کو فون، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت۔ عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا، انٹرنیشنل کورٹ نے واضح کر دیا بھارت سندھ طاس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نہیں نکل سکتا، دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، فیصلہ کیا ہے اپنے پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم پرعزم، سوات میں قیمتی انسانی جانوں کے اضیاء پر اظہار افسوس، کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مربوط پروگرام بنانا چاہیے، سیاست ایک طرف رکھ کر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے۔ اہم تنازع حل، جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات، جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے منظوری دی، جسٹس سرفراز ڈوگر کو 9 ووٹ ملے، جسٹس جمال مندوخیل نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جسٹس عتیق شاہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر، سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید غفار کے نام پر اتفاق، 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن اجلاس کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا اعتراض، جسٹس منویب اختر پی ٹی آئی اور کے پی حکومت کے نمائندوں کی حمایت۔ پاکستان کا مواصلات کی بہتری میں چین کے تعاون کا خیر مقدم، شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے ٹرانسپورٹ کا اجلاس، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت، چینی وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی اہم ملاقات، شاہراہ کاراکرم کے مختلف امور اور بھاشا ڈیم کی 2029 تک تکمیل پر گفتگو، کہا پاکستان سے دیگر ممالک کے لیے تجارتی راہداریاں ترجیح ہیں، چین کا M6 M9 مانسہرہ ناران جھالکنڈ شاہراہوں میں اظہار دلچسپی۔ حکومت سے مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کی گرفتار سینئر رہنماؤں کا مطالبہ، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز کا خط، لکھا بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی سطح پر مذاکرات ہیں، بات چیت میں اسیر رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے۔ سانحہ سوات کی تحقیقات میں پیش رفت، محکمہ آبپاشی نے 6:30 پر خوازہ خیلہ سے 6000 کیوسک ریلے کی اطلاع دی، پیش کی اطلاع کے باوجود سوات انتظامیہ 27 جون کو سوتی رہی، حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث المناک سانحہ پیش آیا، انکوائری کمیٹی نے معطل 6 افسران کا بیان قلم بند کر لیا، سیالکوٹ کے لاپتہ عبداللہ کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا، سرچ آپریشن جاری۔ مسافر گاڑیوں میں ناقص گیس سلنڈر چلتے پھرتے بم، احمد پور شرکیہ میں گیس لیکیج کے باعث طالبات کی وین میں آگ بھڑک اٹھی، طالبہ جاں بحق، 10 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، وین ڈرائیور گرفتار، 3 نجی کالجز کے پرنسپل سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل ہوا یا نہیں، پنجاب کے 2 وزراء کے متضاد بیانات، خواجہ سلمان رفیق کی تصدیق، مریم اورنگزیب کی تردید، کہا انسٹیٹیوٹ کے نام میں کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں، نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کیوں رکھا، اپوزیشن بھی برہم، فواد چودھری، مونس الہی، امتیاز شیخ کی تنقید، کہا بابا قوم کے نام پر بننے والے ادارے کا نام اپنے نام سے بدلنا درست نہیں۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین، کہا فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔
کراچی اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل، جھگڑے کے دوران ملزم نے بیلچے کے وار کر کے 30 سال کے بیٹے کو قتل کیا، ملزم گرفتار، تحقیقات جاری۔ شیخوپورہ کے وابڈہ دفتر میں بزرگ خاتون سے انسانیت سوز سلوک، سیکیورٹی گارڈ نے گھسیٹ کر دفتر سے باہر نکال دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایس سی لیسکو کا نوٹس، سیکیورٹی گارڈ نوکری سے فارغ، مقدمہ درج، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں دوسرے روز بھی اپ سیٹس، عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم، فرانس کے کھلاڑی نے سخت مقابلے کے بعد شکست دی، اٹلی کے یانگ سنر پہلے امتحان میں کامیاب، ویمن سنگلز میں عالمی نمبر 3 جیسیکا پیگولا پہلے راؤنڈ سے باہر، پولینڈ کی ایگا شیانتک نے میچ جیت لیا۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس ہوا، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ شرکت، چینی وزیر ٹرانسپورٹ کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین نے M6 M9 اور مانسہرہ ناران جھارکھنڈ شاہراہوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دوست ملک چین کا دورہ، تیانجن میں SCO وزرائے ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں شرکت، چینی وزیر ٹرانسپورٹ لیو وی سے اہم ملاقات بھی ہوئی، چینی وزیر کا M6 M9 اور مانسہرہ ناران جھارکھنڈ شاہراہوں میں دلچسپی کا اظہار، گوادر بندرگاہ اور ایئرپورٹ اور ایران افغانستان کے ساتھ زمینی رابطوں پر گفتگو ہوئی، سی پیک کے مغربی روٹ اور ای کامرس کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے چینی ہم منصب لیو وی کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دی اور کہا پاکستان مواصلات کی بہتری میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے، دیگر ممالک کے لیے تجارتی راہداریوں کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ چینی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا پاکستان سے چین کا تعلق دیرپا اور دو طرفہ تعاون پر مبنی ہے، پاکستان میں کام کرنا چینی ماہرین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں وزراء کے درمیان پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر بھی بات چیت ہوئی، شارع قراقرم کے امور، بھاشا ڈیم کی 2029 تک تکمیل پر گفتگو ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف کے اگست میں مجوزہ دورہ چین پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ SCO وزارتی کانفرنس 2 جولائی تک جاری رہے گی، جس میں بھارت، ایران، بیلاروس، قازقستان، ازبکستان اور رشین فیڈریشن کے وزراء بھی شریک ہیں۔ حکومت سے مذاکرات کریں، PTI کی گرفتار سینئر رہنماؤں کا مطالبہ، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید، اجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ بات چیت کے حامی، جیل سے خط میں لکھا بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی سطح پر مذاکرات ہیں، بات چیت میں 80 رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے، خط کے متن کے مطابق مذاکرات کے آغاز کی ذمہ داری حکومت پر ہے، بانی سے مشاورت کے بعد آغاز کیا جائے۔